مجھے تو ان کے ٹویٹ سے پتہ چلا ہے وہ مورلیس اس میں ہاں یہ ضرور ہے کہ جب تک یہ ہو نہیں جاتا تب تک یہ شک تو رہتا ہے، مگر پرویز الہی صاحب کی جو ایک ٹویٹ نہیں انہوں نے چار پانچ ٹویٹس کی ہیں، اس کے بعد کم ہی شک رہ جاتا ہے کہ اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک لانے کا شوق پورا کر لیں، پہلے کی طرح پھر ناکامی ہوگی، پنجاب میں اپوزیشن کو پھر بھی مار پڑی اور آئندہ بھی مار پڑے گی، جاگتے میں خواب دیکھ رہے ہیں یہ۔ پھر ان کا ایک اور انہوں نے کلیریفائی کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے تو گورنر راج بھی نہیں لگ سکتا، یہ قانونی طور پہ ٹھیک ہے، یہ جو بحث ہو رہی تھی یہ فضول بحث تھی کہ جی ہم گورنر راج لگا دیں گے، نہیں لگ سکتا۔ اپوزیشن کو مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ وہ بات کرنے سے قبل اسمبلی کے رولز آف بزنس مطالعہ کر لیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس بات کا ایمفسس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرنے والے پہلے کی طرح اب بھی ناکام رہیں گے، اور پھر فائنلی کہ جی عمران خان کے کہنے پر اسمبلی تحلیل کرنے میں رتی بھر بھی تاخیر نہیں کریں گے، یہ ان کا فیصلہ ہوگا اور ہم ان کے ساتھ ہیں ٹائپ ہے۔ اس کے بعد شک تو نہیں رہنا چاہیے، مگر یہ پرویز الہی ہیں اور ان کا اس طرح کی پی ڈی ایم کے ساتھ وعدے کر لیے تھی، قسمیں بھی کھا لی گئی تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے شام سے پہلے جو ہے نا ایک دم پلٹا کھا لیا تھا، تو اس لیے جب تک ہو نہیں جاتا، اور اس میں تھوڑا سا شک پڑ گیا کہ آصف زرداری نے اپنی آسما شیرازی کے انٹرویو میں کیا کہا بتا رہی، وہ میں بتا دیتی ہوں، بڑی خطرناک بات انہوں نے کہا پرویز الہی صاحب سے ناراض نہیں ہے، دوریاں ہیں جو ختم ہو سکتی ہیں اور پنجاب میں حکومت تبدیل ہونی چاہیے، میرے پاس نمبرز ہیں، بڑھ بھی سکتے ہیں، اس قسم کی خطرناک باتیں زرداری صاحب نے کی ہیں۔ یہ کہی جاتی ہیں ایسے موقع پہ کہ وہ انہوں نے کہا جی نو کانفیڈنس موشن یہاں بھی ہم لا رہے ہیں، پنجاب میں بھی لا رہے ہیں، پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب نا گیدڑ بھپکی زیادہ رہ گئی ہے کہ زرداری صاحب کا کیا چمتکار ہوتا تھا، وہ یہ خرید و فروخت کے اندر جو ہے نا ہارس ٹریڈنگ کے بادشاہ تھے، میں خریدار ہوں ہی نہیں، وہ جو کہتے رہے مگر وہ بنیادی طور پہ تو جوڑ توڑ کے ہی بادشاہ رہے نا، یہ ایک اخلاقی طور پہ نہایت، اور میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پہ بھی وہ زمانے گئے کہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ جو بائی الیکشن میں ہارے ہیں نون لیگ والے وہ اسی وجہ سے ہارے ہیں کہ جس طریقے سے پنجاب کی گرائی گئی، یہ آئینی طور پہ ایک چیز آپ اس کو ٹوسٹ کر کے یوز کر لیں، مگر میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کہ یہ کوئی بھی اگر لوٹا بن جائے گا اس کا ووٹ نہیں گنا جائے گا، جب تک یہ فیصلہ ریوائز نہیں ہوتا تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے اگر توڑ بھی لیں گے تو بھی جو ہے نا ان کی طرف گنے نہیں جا سکتے نمبرز گیم میں، یہ اس طرح۔ ہاں صرف ایک بیچ میں ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب جو ہے نا ان کے ساتھ بچ جائے، اور ان کے متعلق بھی انہوں نے جملہ کہا ہے کہ پرویز الہی صاحب سے دشمنی نہیں ہے، دوریاں ہیں ختم بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ اب پتہ نہیں کہ اس میں حالانکہ سمجھ نہیں آتا، پرویز الہی کی تک نہیں بنتی ہے کہ بہرحال وہ ایک سیاستدان ہے، ان کا سیاسی مستقبل اس وقت پی ٹی آئی سے وابستہ ہے، اتنی بڑی فحش غلطی نہیں کر سکتے، تو اس حد تک آگے جانے کے بعد تو اس لیے وہ بڑا کم امکان اس بات کا ہے، مگر ٹون جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی انہوں نے بھی کہا نو کانفیڈنس موشن لائیں گے اور یہ سارا وہ ہے، ممکن ہی نہیں صوبائی اسمبلی میں وقت کا ضائع کیے بغیر کسی بھی وقت عدم اعتماد تحریک لائی جا سکتی ہے، نتیجتاً صوبائی اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی، قائم رہیں گی، اور صوبہ پنجاب میں حکومت قائم کرنے کے لیے واضح طور پر اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے ہیں، نمبرز پورے ہوتے تو یہ حالات اس نوبت تک آنی ہی نہیں تھی، تو وہ یہ بہرحال ایک کلیم ہے ان کا، مگر ساتھ میں انہوں نے بیجا ضد نہ کریں، یہ رانا ثناء اللہ کی ٹویٹ پڑھ رہا ہوں میں، الیکشن کی تاریخ چاہتے ہیں تو سیاستدان بن کر سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈائلاگ کریں، فیصلے تبدیل بھی ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بطور ادارہ اپنا آئینی رول سے پیچھے اور نہ باہر جائے گی، امید نہ رکھیں واپس آ کر پارلیمنٹ کا حصہ بنیں، سیاسی جمہوری عمل کو آگے بڑھنے دیں۔ میں تو یہ ٹو لٹل ٹو لیٹ ہے، مگر جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی سوال ریز کیا کہ یہ 20 دسمبر کو اتنا انتظار کیوں کر رہے ہیں، تو وہ میں نے کل بھی یہ بات بتائی تھی کہ انہوں نے فوری طور پہ جو کرنا ایک بیوقوفی بھی ہوگا، اور ان کے ہاں سوچ بچار اس بات پہ چل رہی تھی کہ دو تین چیزیں، ایک کہ ان کا ایک لیجسلیٹو ایجنڈا ہے، اس کو پیک اپ کرنا چاہیں گے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں، جو قوانین وہ ان کے فیور میں جاتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنے سے پہلے اس کو وہ کر کے جائیں۔ دوسرا کافی پینڈنگ فائلز ہوں گی، کافی کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ سے جو ہے مال پانی کے مسئلے بھی ہوں گے، کچھ اچھی چیزیں بھی ہوں گی، کچھ بری چیزیں بھی ہوں گی، تو وہ چاہیں گے کہ 20 دن میں جس نے جو کرنا ہے کام اپنے کام کر لیں۔
دوسرا ان کے ہاں یہ اناؤنس تو انہوں نے کر دیا ہے کہ 2 صوبوں کی تو حکومت تحلیل کر رہے ہیں، باقی 2 صوبوں میں باقی جو ایم پی ایز ہیں سندھ میں فار ایگزامپل، کہ ان کا ایک ٹکری بنتی ہے، جب آپ نے وزارت کشمیری کی گورنمنٹ رکھنی ہے، سینٹ کے بھی لوگوں کو ریزائن نہیں کروانا، تو ان کو بھی کیا ٹکری بنتی کہ ان سے پری میچورلی ریزائن کروانا. تو جس طرح نیشنل اسمبلی میں غلطی تھی تو یہ غلطی وہاں پہ نہیں کرنی چاہیے. تو اوورآل ابھی جو ہے وہ لگتا ہے کہ جو پینڈلم ہے سیاست کا یہ عمران خان سے فیور میں ہو گیا ہے، اور اس میں اب کریڈٹ کس کو دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتفاقاً ہی ٹھیک ہو گیا ہے کہ ان کی کوشش جو تھی عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی کہ جی فوراً جو ہے نا الیکشن ہو جائیں، اگر وہ اس وقت فوراً الیکشن کرواتے تو عمران خان صاحب کا گراف بہت نیچے تھا. لوگوں کو بھول گیا ہے کہ 8 مہینے پہلے ہم پورا پاکستان جو ہے عمران خان کی پالیسی سے خوش نہیں تھا. ایک تو اس سے یہ ہوا کہ وہ ایک دم سے ان کے سلیکٹڈ بچہ اسٹیبلشمنٹ سے ایک دم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے، جو کہ پاکستان میں ایک جنرلی موڈ لوگ پسند کرتے ہیں، لوگوں کو بہت غصہ ہے اسٹیبلشمنٹ میں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ عوام ہو گئی ہے. اور یہ عوام نے ویسے ماضی میں بھی ایوب خان کے بھی خلاف ووٹ دیا، اور ہر دور میں نواز شریف کو بھی جب ووٹ لیڈر اس دن بنے جب انہوں نے کہا میں ٹیشن نہیں لوں گا، بی بی تو آف کورس تھی ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ. عمران خان بھی جو پاپولر لیڈر جو اب آئے ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن پہ آ گئے ہیں. تو مریم بی بی کو بھی جو ایک مل رہا تھا کافی سی سپورٹ، وہ بھی جب انہوں نے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن دی تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ اتفاقی یہ جو لٹک گیا جو کہ عمران خان کی پالیسی نہیں تھی، وہ نہیں چاہ رہے تھے الیکشن آتے، پر 8 مہینے میں یہ ہوا کہ یہ جو موجودہ کولیشن ہے پی ڈی ایم کی، اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب جو ان کا امیج تھا جی وہ بڑے ڈوور ہیں، وہ ٹوٹلی ایکسپوز ہو گیا. اور گورنمنٹ کا بھی ان کا جو کلیم تھا کہ ہمارے پاس ٹیم ہے، عمران خان کے پاس ٹیم نہیں ہے، 8 مہینے میں کافی ساری ان کی غلطیوں کی وجہ سے اور کافی کچھ حالات بھی ایسے تھے کہ ان کا اکانومی کو درست نہ کرنا، گورننس کو ٹھیک نہ کروانا، اور وہ کلئی کھل گئی ان کی جو ہے نا ان کے اس امپریشن کی. تو اتفاقاً یہ میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان کا اس میں دوش نہیں ہے، اتفاقاً حالات ٹرنڈ آؤٹ ان از رائٹ وے. مجھے تو ان کے ٹویٹ سے پتہ چلا ہے وہ مور اور لیس اس میں ہاں یہ ضرور ہے کہ جب تک یہ ہو نہیں جاتا تب تک یہ شک تو رہتا ہے. مگر پرویز الہی صاحب کی جو ایک ٹویٹ نہیں، انہوں نے 4-5 ٹویٹس کی ہیں، اس کے بعد کمی شک رہ جاتا ہے کہ اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک لانے کا شوق پورا کر لیں، پہلے کی طرح پھر ناکامی ہوگی. پنجاب میں اپوزیشن کو پھر بھی مار پڑی اور آئندہ بھی مار پڑے گی، جاگتے میں خواب دیکھ رہے ہیں. یہ وہ ہے. پھر ان کا ایک اور انہوں نے کلیریفائی کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے تو گورنر راج بھی نہیں لگ سکتا. یہ قانونی طور پہ ٹھیک ہے، یہ جو بحث ہو رہی تھی یہ فضول بحث تھی کہ جی ہم گورنر راج لگا دیں گے، نہیں لگ سکتا. اپوزیشن کو مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ وہ بات کرنے سے قبل اسمبلی کے رولز آف بزنس مطالعہ کر لیں. اس کے بعد انہوں نے اس بات کا ایمفسس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرنے والے پہلے کی طرح اب بھی ناکام رہیں گے. اور پھر فائنلی کہ جی عمران خان کے کہنے پر اسمبلی تحلیل کرنے میں رتی بھر بھی تاخیر نہیں کریں گے، یہ ان کا فیصلہ ہوگا اور ہم ان کے ساتھ ہیں ٹائپ ہے. اس کے بعد شک تو نہیں رہنا چاہیے، مگر یہ پرویز الہی ہیں اور ان کا اس طرح کی پی ڈی ایم کے ساتھ وعدے کر لیے تھی، قسمیں بھی کھا لی گئی تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے شام سے پہلے جو ہے نا ایک دم پلٹا کھا لیا تھا.